الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتا دیجئے اگر یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ رب العالمین ان سے محبت بھی کرے گا، ان کے گناہوں کو بھی مٹا دے گا، وہ ذات بڑی غفور الرحیم ہے۔ نصارہ کا وفد جب نجران سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو نبی علیہ السلام نے یہی آیت تلاوت فرمائی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر واقعی میں آپ اللہ سے محبت کرنے میں سچے ہیں تو پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کیجئے۔ میں بھی اسی طرح اللہ کا نبی ہوں جس طرح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے۔ اسی طرح سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان قرآن سے محبت کرے۔ قرآن سے محبت کی علامت اور دلیل یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ میرے نبی سے محبت کی علامت یہ ہے کہ ایک انسان پیغمبر علیہ السلام کی سنت سے پیار کرے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے مجھ سے محبت کی، میری سنت سے محبت کی، گویا کہ اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور جس نے پیغمبر علیہ السلام سے محبت کی روز قیامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ فرمایا ان سب سے محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان آخرت سے محبت کرے۔ آپ دیکھتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا قیل ومن ابا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ فرمایا میری پوری کی پوری امت جنت میں داخل ہوگی الا یہ کہ جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی ایسا بھی بد نصیب ہے کہ جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ میرے نبی نے فرمایا تھا جی ہاں، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، جس نے نافرمانی کی گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے ہی انکار کر دیا۔ یاد رکھیے آج ہم نے اس پیغمبر علیہ السلام کو چھوڑا ہے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، کتاب التفسیر اٹھائیے، فرمایا کنت اصلی فمر بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعانی، میں نماز پڑھ رہا تھا، اتنے میں پیغمبر علیہ السلام میرے پاس سے گزرے، میرے نبی نے مجھے آواز دی، میں نماز کی حالت میں تھا، میں نے سوچا نماز کو مکمل کر کے پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ میں نے نماز کو مکمل کیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، میرے نبی نے سورہ انفال کی آیت تلاوت فرمائی، فرمایا ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو نماز کو توڑ کر بھی پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جایا کرو، اسی میں تمہاری بقا ہے، اسی میں تمہاری عزت ہے،
اسی میں تمہاری زندگی ہے اور اسی میں ہی تمہاری سب سے بڑی نجات ہے۔ یاد رکھیے صحیح بخاری کی وہ حدیث، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا جاءت ملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو نائم، کچھ فرشتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے۔ قال بعضهم ان العین نائمہ والقلب یقظان، ان میں سے بعض نے کہا یہ تو سو رہے ہیں، پھر کچھ نے کہا ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل بیدار رہتا ہے، پھر کہا کہ ان کی کوئی مثال بیان کیجئے تاکہ بات واضح ہو جائے، پھر ان میں سے کچھ نے کہا یہ تو سو رہے ہیں، کچھ نے کہا ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل بیدار رہتا ہے۔ یاد رکھیے ساری کائنات میں صحابی ہو، تابی ہو، تبع تابی ہو، محدث ہو، مفسر ہو، عالم ہو، غیر عالم ہو، فقیہ ہو، محدث ہو، مفسر ہو، کوئی بھی ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، امیر ہو، غریب ہو، وہ سو جائے، اس کا دل بھی سو جائے، اس کی آنکھ بھی سو جائے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی واحد ہستی ہے، ایسی واحد ذات ہے کہ جن کی آنکھیں تو سوتی ہیں، ان کا دل بیدار رہتا ہے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں رب کے ساتھ تعلق ٹوٹا ہوا ہو، رب سے کٹے ہوئے ہوں۔ پھر مثال بیان کی، کہا مَثَلُهُ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَا دَارًا، ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح کسی نے ایک گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد کسی کو بلانے کے لیے بھیجا کہ جائیے آپ کو باہر جو بھی نظر آئے اسے بلا کر لے آئیے۔ اس گھر کے اندر عظیم دسترخواں بچھایا، عظیم نعمتیں سجائیں۔ اب جس نے اس کی بات کو مانا، گھر میں داخل ہوا، دسترخواں سے نعمتوں کا فائدہ بھی اٹھائے گا۔ جنہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، نہ ہی وہ گھر میں داخل ہوا اور نہ ہی وہ دسترخواں سے فائدہ اٹھا سکا۔ کہا بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، کچھ نے کہا یہ تو سو رہے ہیں، پھر وہی کہا ان العین نائمہ والقلب یقظان، ان کی آنکھیں سوتی ہیں، ان کا دل بیدار رہتا ہے۔ کہا جس ذات نے گھر بنایا ہے وہ اللہ رب العالمین کی عظیم ذات ہے۔ کہا جس کو بلانے کے لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا گیا، کہا وہ بلانے والا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ کہا جس نے ان کی بات پر لبیک کہا گویا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا، جس نے لبیک نہیں کہا گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ پھر ان فرشتوں نے کہا فمن اطاع محمدً فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدً فقد عصى اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، اور جس نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ پھر آخر میں ایک جملہ کہا محمد فرق بین الناس، کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نام ہے، باقی جتنے بھی نام ہیں وہ سارے صفاتی نام ہیں۔ پتہ چلا کہ فیصل ذات اگر کوئی اس روئے زمین پر موجود ہے تو وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ اگر اختلاف مہاجرین اور انصار میں ہو تو جج کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اختلاف ابو بکر و عمر میں ہو جج محمد مصطفیٰ، اختلاف بڑے صحابہ چھوٹے صحابہ میں ہو جج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اختلاف حضر اور سفر میں ہو جج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اختلاف شوہر اور بیوی میں ہو جج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اختلاف توحید اور شرک میں ہو جج اللہ کے نبی، اختلاف حق اور باطل میں ہو جج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کی میں آپ کو مثالیں دوں، مثال دے کر سمجھاؤں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، ان کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ کیسے؟ آپ ایک کپڑا سلواتے ہیں، آپ پیمائش ناپ کراتے ہیں، آپ کی پیمائش اور ناپ سے زیادہ اگر وہ کپڑے کو بڑا کر دیتا ہے آپ اسے لینے کو تیار نہیں ہوتے۔ آپ اسی طرح گاڑی لیتے ہیں، کلر چوائس کرتے ہیں، کلر وہ بلیک کی جگہ وائٹ دیتا ہے، آپ اسے بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے اگرچہ وہ اس سے اچھا کیوں نہ ہو۔ اسی طرح کپڑے میں ٹائم زیادہ کیوں نہ لگا ہو،
مٹیریل زیادہ کیوں نہ لگا ہو۔ یاد رکھیے، اسی طرح اگر کوئی شخص آپ کو دعوت دیتا ہے، مکان کا نمبر 10 بتاتا ہے، آپ 11 میں چلے گئے تو آپ کو وہ دعوت نصیب نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو علاقہ بتایا جاتا ہے، اس علاقے کو چھوڑ کر کسی اور علاقے میں پہنچے، پھر بھی آپ اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اسی طرح سیت کا معاملہ بھی سمجھیے، جس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا ہے، اسی طرح نماز پڑھیں گے، اتنی رکعت پڑھیں گے، رب کے ہاں مقبول ہیں۔ اس سے ہٹ کر زیادہ پڑھیں گے، حمد و ثنا زیادہ کریں گے، لیکن اس کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے، رب کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ انہوں نے آخر میں ایک جملہ کہا، محمد فرق بین الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے، حق و باطل کے درمیان، سنت اور بدعت کے درمیان، اپنے اور بیگانے کے درمیان۔ یاد رکھیے، فیصل ذات اگر کوئی ہے تو وہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ